نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد۔ علامات قیامت کے تعلق سے ہمارا یہ سلسلہ وار پروگرام ہر ہفتے میں جاری ہے، بلا تمہید و تاخیر۔ اس سبق کی حدیث نمبر 1 آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ عن موسیٰ بن ابی عیسیٰ المدینی رحمہ اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم قالوا یا رسول اللہ وإن ذلك لکائن قال نعم واشد من کیف بکم اذا لم تأمروا بالمعروف وتنہوا عن المنکر قالوا یا رسول اللہ وإن ذلك لکائن قال نعم واشد من کیف بکم اذا رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا۔ مشہور محدث ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزہد میں مرسلاً حدیث نمبر 1376، امام طبرانی رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً اپنی معجم اوسط میں جلد نمبر 9 حدیث نمبر 1 صفحہ نمبر 129 اور مسند ابو یعلا جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 304 حدیث پاک کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔ حضرت موسیٰ ابن ابی عیسیٰ المدینی رحمہ اللہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ موسیٰ ابن ابی عیسیٰ یہ تابعی ہیں، اور یہ بات پیچھے بھی آ چکی ہے کہ جب تابعی ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس نے بیچ میں صحابی کو گرا دیا ہے، کسی صحابی سے ہی اس نے یہ حدیث سنی ہے، مگر کسی وجہ سے وہ صحابی کا نام نہیں لے رہا ہے اور اسے ڈائریکٹ نقل کر رہا ہے۔ ایسی روایت کو روایت مرسل کہا جاتا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیف بکم، تمہارا کیا حال ہوگا، اذا فسق فتیانکم، جب تمہارے نوجوان بدکار ہو جائیں گے، وطغى نساؤکم، اور تمہاری عورتیں حد پار کر جائیں گی، سارے حدود کو فلنگ جائیں گی۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، وإن ذلك لکائن، کیا ایسا ہوگا؟ قال نعم واشد من، آپ نے فرمایا ہاں ہاں اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اس سے بھی زیادہ سخت کیا؟ وہ یہ کیف بکم، تمہارا کیا حال ہوگا، اذا لم تأمروا بالمعروف وتنہوا عن المنکر، جب تم اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے منع کرنا چھوڑ دو گے۔ قالوا یا رسول اللہ وإن ذلك لکائن، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ایسا ہوگا؟ قال نعم واشد من، آپ نے فرمایا ہاں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، اور وہ یہ ہے کیف بکم، تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت اذا رأیتم المنکر معروفا، جب تم گناہ کو نیکی سمجھنے لگو گے، والمعروف منکرا، اور نیکی کو گناہ سمجھنے لگو گے۔ یہ روایت آپ کے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دور بیان فرمائے، معاشرہ کس طرح بگڑے گا، تو اس بگاڑ اور فساد کے آپ نے 3 دور بیان فرمائے۔ پہلا دور آپ نے فرمایا جب امت کے نوجوان بدکار ہو جائیں گے اور لڑکیاں عورتیں سارے حدود کو فلنگ جائیں گی۔ آج یہ نقشہ ہمارے سامنے ہے، امت کا نوجوان گناہوں، فحاشی اور بدکاری کا یہ اس طریقے سے عادی بن چکے ہیں یہ نوجوان،
ہر غلط کام میں انہیں اچھا لگتا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی برائی ہو، جتنے بھی غلط کام ہوں، ہمارے نوجوانوں کی دلچسپی اس میں بڑھی ہوئی ہے۔ بہت کم ایسے خوش نصیب ہیں جو اپنی جوانی کو اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کر رہے ہیں۔ یہ تو نوجوانوں کا حال ہے۔ تفصیلات آپ خود سمجھ رہے ہیں کیا کیا برائیاں ہمارے نوجوانوں میں ہیں۔ لڑکیوں کے تعلق سے آپ نے کیا فرمایا، عورتوں کے تعلق سے یہ سارے حدود کو فلانگ جائیں گی۔ آج اپنے دور کو سامنے رکھیے تو بالکل یہ نقشہ آپ کو نظر آئے گا۔ آزادی کے نام پر ان عورتوں نے جو کچھ کر رکھا ہے، شادی بیاہ کا موقع ہو، کوئی فنکشن کا موقع ہو، دیگر مواقع ہوں، نام نہاد تعلیم ایجوکیشن کا موقع ہو، اور پھر ایجوکیشن والے جو کچھ پروگرام کرواتے ہیں اپنے کالجوں میں، اسکولوں میں، ان کو جو جس طرح ڈانس، گانے، جو کچھ یہ کرتی ہیں وہاں جا کر، ان سب مواقع کو دیکھ لیجئے تو آپ کو اندازہ لگے گا کس طریقے سے انہوں نے مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آج ہی جیسا کہ میں نے جمعہ کے بیان میں کہا تھا کہ پڑوسی ملک کے اندر باضابطہ مسلمان عورتوں نے احتجاج کیا کہ ہماری آزادی سلب کر لی گئی ہے، چھین لی گئی ہے، ہمیں آزادی چاہیے، ہم بندش میں ہیں۔ اب اتنا کچھ آوارہ گردی اور عیاشی کے باوجود بھی اب کون سی آزادی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ مغرب کی تقلید میں، یہود و نصارہ کی تقلید میں ہماری قوم کی عورتیں اس قدر آگے بڑھ چکی ہیں کہ میں نے تو ان لوگوں کی زبان سے بھی جو بہت زیادہ دیندار نہیں ہیں، خود ان کے گھروں کی عورتیں بہت زیادہ پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہیں، میں نے ان کی زبان سے سنا کہ مفتی صاحب پردے کے بارے میں کچھ بیان کیجیے، ہم لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ ایک میڈیم درجے کا انسان بھی عورتوں کی بے حیائی کو دیکھ کر، ان کی بے پردگی کو دیکھ کر وہ تنگ آ چکا ہے، اور وہ ایک گھٹن محسوس کر رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے۔ مگر یہ بے پردگی کا سیلاب اور یہ فتنہ اس قدر پورے معاشرے کو زد میں لیا ہوا ہے کہ آج کوئی زبان بھی نہیں کھولتا اس کے بارے میں۔ چنانچہ اگلا ٹکڑا دیکھیے، جب اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ ایسا ہوگا تو صحابہ نے بڑے تعجب سے پوچھا، ایسا ہوگا؟ نوجوان بدکار ہو جائیں گے، عورتیں حدود فلانگ جائیں گی؟ آپ نے کہا بالکل ہوگا۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اب اس سے بھی زیادہ سخت حالات کیا پیش آئیں گے؟ تو آگے جو آپ نے وضاحت کی ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ فرمایا اذا لم تأمروا بالمعروف وتنہوا عن المنکر، کہ تم ان ساری برائیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، تمہارے اپنے نوجوان بدکار، تمہاری عورتیں حد سے تجاوز کر رہی ہیں، لیکن تمہاری جو ذمہ داری تھی، معاشرے کے دیندار حضرات کی جو ذمہ داری تھی، اچھی باتوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یہ کام کرنا تم چھوڑ دو گے۔ ٹھیک ہے، شیطانی بہکاوے میں آ کر، مغرب کی تقلید میں آ کر اگر تمہارے نوجوان ایسا کر رہے ہیں، تمہاری عورتیں اگر پردے کی دھجیاں اڑا رہی ہیں، تو معاشرے میں نیک لوگ تو ہوں گے نا، چاہے ان کی تعداد کم ہو۔ تو ذمہ داری کیا بنتی تھی ان کی؟ ان نیک لوگوں کی ذمہ داری بنتی تھی کہ ایسوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے، مگر نیک لوگوں کا زبان بند کر لینا یہ تو اس سے بڑی مصیبت ہے۔ اور فرمایا اشد من، اس سے بھی زیادہ بڑی مصیبت ہے یہ۔ صحابہ نے بڑے تعجب سے پوچھا کیا ایسا ہوگا کہ معاشرے کے نیک افراد ان چیزوں کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر لیں گے؟ کیا واقعی وہ کچھ نہیں بولیں گے؟ صحابہ کو بڑی حیرانی ہوئی۔ صحابہ دور دور تک سوچ نہیں سکتے تھے کہ کیا ایک دیندار انسان اپنے معاشرے میں ان چیزوں کو برداشت کر سکتا ہے؟ کیا صرف اپنی نماز اور اپنی عبادت کو وہ کافی سمجھ سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل ہوگا ایسا، اور یہ ہو رہا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ کلکتے کی ایک مسجد کے سامنے ایک گندی تصویر لگا دی گئی، بالکل ننگی سی تصویر تھی کسی لڑکی کی۔ مقتدی حضرات نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے۔ ایک صاحب تھے جن کو لوگ پاگل سمجھتے تھے اور کہتے تھے اہلیہ سے ان کا جھگڑا ہو گیا ہے،
بیوی ان سے جدا ہو گئی اس لیے ان کا دماغ خراب ہو گیا، یہ وہ میں نے ان کو دیکھا ہے کئی سال تک، اب بیچارے وہ انتقال کر گئے۔ دنیا جسے پاگل کہتی تھی آخر اسی نے آواز اٹھائی کہ کیا ہے، یہاں تک کہ وہ اس مسجد کے امام پر بھی برس پڑے، امام پہ برس پڑے کہ امام صاحب یہ کیا آپ بولتے کیوں نہیں؟ میرے امام صاحب اپنا یہ ہو کر چلے گئے، لیکن ان کی آواز اٹھانے کی وجہ سے یہ فائدہ ہوا کہ دوسرے مقتدیوں نے بھی کسی نہ کسی حد تک اس کا ساتھ دیا، اور پھر یہ کہ اس کو ہٹا کر وہاں سے سیٹ کر دیا گیا۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ اگر وہ اللہ کا بندہ جسے دنیا پاگل سمجھتی تھی، اگر وہ آواز نہ اٹھاتا وہ شخص، تو نتیجہ کیا نکلتا؟ نمازی آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور لڑکی کی ننگی تصویر لگی ہوئی ہے اور کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے۔ کیا آپ کو حیرانی نہیں ہوتی ہے کہ محلہ مسلمانوں کا ہے، غیر مسلم نہیں رہتے اور گندی تصویریں لگی ہوئی ہیں؟ کیوں؟ آخر دیندار طبقہ ان چیزوں کو برداشت کیسے کر رہا ہے؟ اگر آپ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پر ملی جلی آبادی ہے تو وہاں تو آپ بہانہ بنا سکتے ہیں کہ ہم کیسے آواز اٹھائیں، یہ غیر قوم کے لوگوں نے لگایا ہے تو ہم کیسے کچھ کہیں۔ لیکن جہاں آپ ہی کا محلہ ہے، وہاں کوئی غیر نہیں رہتا، تو وہاں پر ہماری زبان کیوں خاموش ہے؟ اس لیے اللہ کے رسول نے اس کو بڑی مصیبت قرار دیا کہ دیندار حضرات اپنی زبان کو بند کر لیں۔ تو صحابہ نے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ایسا ہوگا کہ لوگ کچھ کہنا ہی چھوڑ دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہوگا، اور اس سے بھی زیادہ سخت، یہ تیسرا دور ہے۔